اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ظاہر ہے جب ریزیلینس کی بات ہوگی تو ریزیلینس کی ضرورت کہاں پیش آتی؟ اسی وقت پیش آتی ہے جب آپ کسی مشکل صورتحال میں ہوں، جب آپ خدا نخواستہ کسی فیلئر کا شکار ہو جائیں، یا خدا نخواستہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے جو کہ آپ کو مشکل میں ڈال دے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اچھی خاصی جاب کر رہے ہیں اور سب کچھ بڑا اچھا ہے، کمپنی کی گاڑی ہے، آپ سینئر مینیجر ہیں، آپ کے پاس ایک اچھی آپ کا پیکیج ہے، کمپنسیشن ہے، پرکس ہیں، بینیفٹس ہیں، تھوڑا ٹور ٹیکا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اچانک آپ کو کمپنی فرماتی ہے کہ جی تھینک یو ویری مچ، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ کین ہیپن ٹو اینی بڈی، فرام دی سی ای او ٹو اینی بڈی، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے، انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اینڈ دس از رادر سڈن۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کچھ ایسی انڈیکیشن ہوں لیکن آپ نے ان کو پک نہ کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویزیبل انڈیکیشن ہو ہی نہیں، کہیں پیچھے کچھ چل رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی پیچھے کہیں نہ کہیں قصہ کچھ چل رہا ہوگا، لیکن وہ کہیں بند دروازوں کے پیچھے ہوگا اور آپ کو اس کی خبر نہیں پہنچ سکی ہوگی۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہو جائے گا۔ اب یہ ایک انسیڈنٹ ہے اور یہ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کسی اور اینگل سے۔ تو یا اور آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، آپ نے فرض کیجئے اپنا بزنس شروع کر دیا جی کہ میں بس دیکھیں جی میں اتنا بڑا کمپنی کا کاروبار چلاتا ہوں کروڑوں روپے کا، تو میں اپنا لاکھوں کا نہیں چلا سکوں گا، یہ کون سی بات ہے؟ اتنی میرے ایکسپرٹیز ہے، ایکسپیرینس ہے، اتنے میرے مارکیٹ میں تعلقات ہیں، فلاں ہے، یوں ہے۔ تو یعنی جو فارماسیوٹیکل کے لوگ ہیں میرے دوست، ان میں سے جتنے لوگوں نے بزنس شروع کیا ہے اس میں فیلئر کا ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ اپ ٹو 99% فیلئر ہے۔ اور جو سٹارٹ اپس ویسے بھی دنیا بھر میں شروع ہوتے ہیں، دنیا بھر میں کسی بھی طرح کے، ان میں سے 90% پہلے سال میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ دنیا بھر کا قصہ ہے۔ اس کی ریزن بہت سی ہیں، میرا یہ ٹاپک اس وقت نہیں ہے، کسی اور وقت ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ سٹارٹ اپ فیل کیوں ہوتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل جن لوگوں نے جو بزنس شروع کرتے ہیں اپنا 2-4 پروڈکٹ پکڑ کے، کوئی کسی کمپنی سے ایگریمنٹ کر کے، ایون مینوفیکچرنگ یونٹ لگا کے، وہ فیل کیوں ہوتے ہیں، یہ ایک پوری تقریر ہے وہ بھی، لیکن وہ کسی اور وقت کریں گے۔ لیکن کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ واقعہ تو ہو گیا۔ غالب نے کہا تھا نا کہ تاب لائے ہی بنے گی غالب، تاب لائے ہی بنے گی غالب، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز، کہ جان تو عزیز ہے بھی، واقعہ تو بڑا سخت ہے، لیکن اب کیا کریں، زندہ تو رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، برداشت تو کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو واٹ کی ناٹ بی کیورڈ مسٹ بی انڈیورڈ، تو جو ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کو برداشت ہی کریں گے نا۔ پھر آپ ٹرکوں میں بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ پاس کر یا برداشت کر بڑا فلسافیکل فکرہ ہے کہ پاس کر یا تو گزر جا بھائی، گزر سکتا ہے تو جگہ مل سکتی ہے، یا آپ میں اتنا دم ہے تو نکل جائیں، یا برداشت کر، ٹھیک ہے۔ اینی وے، سو کرنا کیا ہے اس کا آپ نے؟ جب یہ واقعہ ہو جائے فیلئر کا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو کرنا یہ ہے کہ ایک تو ریزیلینس کو یاد کریں، جو میں نے کہا تھا کہ 2 چیزوں پہ بیسڈ ہے، ایک آپٹیمزم پہ اور ایک اڈیپٹیبلٹی پہ۔ تو پہلے تو ان کو کال کریں نا، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جی یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں چیزوں کو پلان کرنے کی نئے سرے سے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو پچھلے اینگل میں بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ جو سڈن فیلئرس یا انسیڈنٹس ہیں، دے ریکوائر کہ آپ میں کسی چینج کی ضرورت ہے، اس پہ بھی غور کیجئے، لیکن اگلا پلان کیجئے، یعنی بجائے صرف اس کو انالائز کرنے کے، وہ ضرور کیجئے، انالائز ضرور کیجئے کہ کیوں فیلئر ہوا، کیوں، ویئر ڈڈ اٹ گو رانگ ایکچولی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بات آپ کو سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی سمجھ آئے پوری طرح سے، آپ کہ میں تو سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا، لیکن بہرحال جو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے امیڈیٹلی بعد جو چیز ضروری ہے، اس کو کسی ایک وقت پہ محدود کریں گے نا۔ اب آپ اگلے 6 مہینے انالائز تو نہیں کرتے رہیں گے کہ کیوں ناکامی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ ذرا جلدی انالائز کر لیجئے، کوشش کریں 2-4 دن میں اس سے نکل آئیں، موٹی موٹی بات جو سمجھ آتی ہے نا وہ سمجھ لیں۔
لیکن اب آپ کے چوائس ہونی چاہیے نا کہ یا تو آپ نے اس کو ریوائیو کرنا ہے، جو چیز آپ کو فیل ہوئی ہے اسی کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے کوئی طریقہ بدل کے، یا آپ نے اس کو ابینڈن کرنا ہے اور کچھ اور کرنا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو ایک پلان کی ضرورت ہے۔ آپ کو ریوائیول کے لیے بھی پلان کی ضرورت ہے کہ نہیں میں اس کو اب مختلف طریقے سے کروں گا، یہی کام کرنا ہے مختلف طریقے سے کرنا ہے، ذرا سٹائل بدلنا ہے، طریقہ بدلنا ہے، جو بھی ہے۔ یا یہ کام ثابت ہو گیا کہ یہ نہیں ہے، میرے مطلب کا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، واٹ ایور، کچھ اور کرنا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو ایک پلان چاہیے، تو پلاننگ پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، وہ سب نیچرل ہیں، ان کو کوشش کریں، آپ ہو جائیں پریشان تھوڑی دیر کے لیے، افسوس بھی کر لیں، لیکن مستقل نہ اس میں گم نہ ہو جائیں اس کے اندر۔ کوشش کریں کہ جلدی اس سے نکلیں، اور نکل کے تو پھر آپ پلان کر لیں، اپنے آپ کو اگلی پلاننگ پہ فوکس کریں۔ میں ایک ہی بات صرف کر رہا ہوں، میں لمبی بات موسٹلی کوشش میری ہوتی ہے نہ کریں۔ جب بھی فیلئر ہو تو اس کا ایک انالیسس کوئکلی کریں، اور پھر اگلا پلان کرنا شروع کر دیں فوری طور پہ کہ اسی کو ریوائیو کرنا ہے ان اے ڈفرینٹ وے یا کچھ نیا کرنا ہے۔ تو بس اس پہ فوکس رکھیے، تو پھر انشاءاللہ آپ خدا نخواستہ کبھی بھی اگر آپ کا فیلئر بھی ہو جائے گا یا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی آپ کی جاب خدا نخواستہ اچانک چلی جائے گی، یا کچھ ایسا کمپنی بند ہو گئی، فلاں ہو گیا، واٹ ایور ہیپن، تو لیکن یہ کہ آپ کو اس کے بعد بھی آگے بھی تو چلنا ہے نا، تو آگے چلنے پہ فوکس کیجئے، پھر رکیے مت، مستقل مت رکے رہیے وہاں پہ آپ تھوڑا سا انالیسس ضرور کیجئے، لیکن تھوڑا سا پریشان بھی ہو لیں اپنے آپ کو، اتنے دے دیں مہلت اپنے آپ کو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے 2-4 لوگوں کو دماغ میں برا بھلا کہنا ہے، وہ بھی کہہ لیں، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اصل فوکس آپ کا اگلے پلان پہ وہ چاہیے، وہ ضرور کیجئے، تو پھر آپ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی طرف چل پڑیں گے اور اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔